أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم وبنكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ان آیتوں سے پہلے گزری ہوئی آیتیں جو متصل تھیں ان میں حق یعنی توحید، جو اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، ساری کائنات کا رب ہے، وہ حق ہے. اس نے جو کچھ فرمائے، جنت کا ہونا حق ہے، دوزخ کا ہونا حق ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانا یہ حق ہے، حساب و کتاب کا ہونا حق ہے، ہر ایک کے اچھے و برے عمل کی جزا و سزا کا تعین کرنا اور اس کے ساتھ ان کو جوڑ دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں حق ہیں. لیکن ساری چیزیں ذکر کرنے کے باوجود یہ پیغام دنیا میں اللہ کی جانب سے بھیج دیا گیا، سمجھانے کے لیے، تفہیم کے لیے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو پوری طرح تعلیم و تربیت دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بواسطے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام. جیسے ذکر ہے علمہ شدید القویٰ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے سارے فرمان کے بعد پھر اس کی حقیقت کیا ہے، کیسے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، سب تربیت دی، ساری چیزیں بتا دی گئیں. اس کا نظام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرما دی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو. وہ سلسلہ چلتے بچلتے آج بھی جو چیز موجود ہے یہ وہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بھیجا ہوا وحی کا کلام، جو اپنے محبوب بندے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کردہ، جس کے سچ اور حق ہونے کے اندر معجزات وغیرہ کے ذریعے سے، بلکہ وہ چیز کے ذریعے سے مرنے کے بعد اٹھایا کیسا جاتا ہے، مردوں کو زندہ کر کے بتلا دیا گیا، درخت، شجر، حجر، زمین، پتھر کیسے گفتگو کرتے ہیں، ساری چیزوں کی تفصیل معجزات کی شکل میں بتلا دی گئی. پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے بھی جو ظاہر کر دیا گیا، وہ ساری کی ساری تاریخ اس کلام پاک کا حصہ ہے، نمونہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی حالت دیکھو، دنیا میں کیسے منہمک ہیں. اس کا ذکر فرمایا بل ہم فی شک یلعبون، یقین کو ترک کر دیا، حق کے راستے کو بھول گئے. یہ بتائی گئی باتوں میں یقین نہیں کرنے لگے، یعنی عمل خلاف کرنا یقین کی کمی ہے، یا بالکل عمل کا انکار کرنا. جو طریقہ دین اسلام میں، جو طریقہ انسانیت ہے، انسان کو پیدا فرما کر وہ انسان جس کو اکرم و اشرف کا درجہ دیا ہے، یہ درجہ والا کب بنتا ہے، ساری تفصیل پیش کر دی گئی. لیکن اس کو مذاق سمجھنے لگے. تو اب ارشاد ہے ان سے کہہ دینا کیا اس دن کا انتظار ہے، کرتے جاؤ، انتظار کرتے رہو. ساری کائنات کو ختم کرنے کا جب وقت آئے گا، جو کرنا ہے ہو کر رہے گا، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس دن آسمان کس کیفیت میں ہوگا آپ دیکھ رہے ہو. اس وقت آسمان صاف ہے، فضا صاف ہے، لوگ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کر رہے ہیں، درخت ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، سب ہیں. لیکن جب جو ہوگا سارا کا سا کھلم کھلا صرف اور ایک دھوئیں کی شکل ہو جائے گی. یہاں دھوئیں سے مراد یہ تو دھواں انسان جانتا ہے، گرد و غبار والی چیز پچھلے پاروں میں ذکر کر دیا گیا. سارے کے سارے پہاڑ بھی باریک ریزہ 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 پاؤڈر جیسا ہو جائیں گے.
سب گرد و غبار اٹھتی ہوئی جیسی کیفیت رہیں گی. اور یہ کیفیت جو ہیبت کی ہولناکی کی اس زمین کے سارے زمین میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہر انسان کا احاطہ کر لے گی، گھیر لے گی، کور کر لے گی. وہ کیا کیفیت ہوگی ہم بتا دیتے ہیں. یہ ایک دردناک قسم کا عذاب ہے. جب اس کیفیت کو دیکھو گے تو یہ کہو گے، جب یاد آئے گا اللہ. عام حالت میں بھی انسان کی عادت ہے، مصیبت بڑھتی ہے تو اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر کرو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ کرو، یہ صدقہ دو، وہ دو. کیوں مخصوص حالت میں کیوں؟ یہ تو ہر وقت ہر لمحے کے لیے ہے. اس لیے ذکر ہوتا ہے حدیث میں، حالات جب اچھے خوب بہتر چل رہے ہیں ان حالات میں ان کیفیت میں زیادہ رجوع ہونا، اپنے مال کے ذریعے سے، خیر خواہی کے ذریعے سے، اقربا پروری کے ذریعے سے، محتاجوں کی، مسکینوں کے خیال رکھتے ہوئے، نیکی کے راستے کا پہلو اختیار کرتے ہوئے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے. تو پھر جب یہ حالات آتے ہیں تو ایسے بندے کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول کرتے ہیں. یہ صرف دکھ کی وجہ سے اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے، بلکہ سکھ میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے. اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب اکشف عنا العذاب، یہ تکلیفیں مصیبتوں کو ہم سے دور کرتے. اب ظاہری الفاظ میں دھواں دھواں دھواں. اب آگے بڑھیے. ہر آیت کے اندر اللہ والوں نے ایک ایک آیت کے ترجمے بہت کیے ہیں. آپ کو ترجمہ ایک ہی آئے گا. واسف پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ صرف ایک آیت کا ترجمہ 16 طریقے سے کیا. قرآن کہتا ہے کہ اس ترجمے کے پیچھے ایک حقیقت ہے جو معرفت خداوندی پیدا کرتی ہے، انسان کو، انسان کی حقیقت کا راستہ بتلاتی ہے، شیطانی راستہ غفلت کے راستوں سے دور کر دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے. تو اب اس وقت بھی موجودہ دنیا میں جو وحشت ہولناکی کی جو کیفیت ہے اس کو بھی معنوی اعتبار سے آپ تعبیر کریں گے یہ ہولناک عذاب کی قسم کے ایک عذاب کی شکل ہے. غافل بندوں کو غفلت سے آگاہ کرنے کے لیے، ایمان کے راستے کو اختیار کر کر اپنے رب کی طرف رجوع ہونے کے لیے، توبہ و استغفار کرنے کے لیے. ایمانی حالت کیا ہے؟ ایمان، ایمان اس پکے عقیدے کے بعد انسان کو انسان کی زندگی صحیح طور طریقے طرز کے اوپر جینے کا نام ہے. جو جی رہا ہے اس کے اوپر ایک پابندی ہے، اپنوں کو، اپنے کے اطراف و اکناف والوں کو، اپنے دوست و احباب کو یا جس کو بھی ہے صحیح راستہ، یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ بتلانے کے لیے. انا لہم الذکریٰ، جب ایسی مصیبت کے وقت ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ کا ارشاد ہے اب یاد آئیے، اب یہ تمہارے ہاتھ دراز کرنا، اب کس کام کا ہوں گا؟ اب رب کو پکارنا اس کام کا کیا ہوں گا؟ اس کے وضاحت دیگر جگہ آیتوں میں ہے. جب مصیبت والی کیفیت طاری کر دیتے ہیں، جب اس کو آنا ہی آنا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، پلٹا نہیں سکتا، وہ اپنا کام کر کے جائے گی، اپنا کام کر کے جائے گی. مدینے میں ایک مرتبہ بخار کی وبا پھیل گئی. روز روز، بلکہ دن میں وقتاً فوقتاً کبھی اس گھر سے میت نکل رہی، کبھی اس گھر سے میت نکل رہی، کبھی اس گھر سے نکل رہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے ذکر کیا، آپ ہاتھ اٹھے، دعا کیے. پورے مدینے کے حدود سے باہر چلے جا اے بخار. بخار بھی ایک مخلوق ہے، وہ تو آ گیا، وہ وبا جب تک چلنا چلے گی.
لیکن وہاں معجزہ درکار تھا، پیش کرنا تھا. رب العزت نے قبول کیا. خوبا کی بستی کی طرف بخار چلے گا، ادھر بستی کے اندر ہی چیز شروع ہو. وہاں پر اموات کی کیفیت ہوئی تو پھر وہ لوگ آ کر درخواست کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو آ گیا ہے جب تک چلنا ہے چلتا رہے گا، صبر کرو، اللہ تعالیٰ اجر دے گا. یعنی اس کیفیت میں بھی اس کو برداشت کرو، صبر کرو، جو مصائب آتے ہیں اس کو جھیلتے رہو، اللہ کا یقین رکھو، ایمان کے راستے پر ٹکے رہو، جمے رہو. وہ دور کرنا تھا. جو چیز آ گئی ہے وہ اپنا کام پورا کرتے رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مرضی ہے. جو وقتیہ طور پر دور کر کے جو بتلائے، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، کمال درجے کی ایمان کی حقیقت کو بتانا، ظاہر کرنا وغیرہ جیسی چیزیں تھیں. تو لہٰذا ان جیسے حالات میں جب بندہ پکارتا ہے اب یہ عذاب کو ہم سے ہٹائیے، مصیبت کو، انا لہم الذکریٰ، اب یاد آئی. سورہ یونس میں وضاحت کر دی گئی جب یہ مصیبت بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ، شروع ہو گئی، نازل ہو گئی، واپس نہیں پلٹاتی. لیکن ایک واقعہ ہم نے کیا ایسا سورہ یونس میں وضاحت تفصیل کے ساتھ، حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کر کر جب عذاب کی پوری علامتیں شروع ہو گئیں تو پیغمبر یونس علیہ السلام اب مجھے اس حدود سے نکل جانا چاہیے، صرف یہ لغزش ہوئی آپ علیہ السلام سے. طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، ایسی صورت میں نکل جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے آپ ذرا پیش قدمی کر گئے. جب عذاب کی ابتدا میں قوم نے دیکھا، سب کے سب اپنے پیغمبر سے رجوع ہونے کے لیے بھاگتے دوڑتے دیکھے گئے. تلاشی شروع ہوئی، کہیں نہیں ملتے. بس نبی کا واسطہ دے کر رب العزت کے آگے اپنے ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے ذکر کیا جب عذاب بھیجتے تو ہم پیچھے ہٹاتے نہیں. اللہ قوم یونس، یونس علیہ السلام کے قوم میں ایسا کیا، اس کی ایک وجہ تھی، ورنہ فطرت اور تدبیر خدا بندی تو یہی ہے. وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، جبکہ تمہارے پاس رسول وضاحت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول برحق ہیں، ان کے ذریعے سے پیش کردہ کلام، تعلیمات، انسانیت کے اسباق، یہ سب حق برحق ہیں، پھر بھی پرواہ نہیں کرتے تھے. اب یاد آئی، یہ مضمون بڑا طویل تفصیل ہے، قرآن میں بہت پھیلا ہوا ہے. یعنی یہ آخر وقت آنے سے پہلے تک سنبھل کے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، ان بندوں کو قریب کرتے ہیں. جب شروع ہو جاتا ہے کوئی چیز کام نہیں کرتی، بلکہ اللہ نے فرمایا اللہ والوں سے جو ایسے حالات میں ذکر کیے، ارے غافل بندو، اب دعا کا وقت نہیں رہا، حکمت و تدبیر کا وقت ہے، کیا کرتے کرو جو. مدافعت کا حق ہے، کیا اور کیسا کرتے آگے بڑھو. ثم تولوا عنہ، ساری چیزیں رسول کے آنے کے بعد، وضاحت ہونے کے بعد، رسول کے آ جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کے پر رسول مبین کے بعد ایک لا لکھا ہوا رہتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ سابق سے جڑا ہوا ہے، اس کا ایکسپلینیشن. آج کل کی نیو پرنٹنگ کے لحاظ سے جیسے انگریزی میں ایک چیز ذکر کر کر پھر کولن دیتے ہیں. کولن کا مطلب ہوتا ہے جو ذکر کی گئی
اس کا ڈیفینیشن ہے، اس کی ڈیٹیلز ہے، اس کولن کا سبسٹیٹیوٹ ہے آیت کے پر لا کا لکھا ہوا رہنا. تو رسول مبین کے آنے کے بعد، یہ سب کچھ جاننے سمجھنے کے بعد، ثم تولوا عنہ، اس کی طرف رکنے کے منہ موڑ لیا، یعنی اپنی منمانی زندگی کی طرف چل پڑے، اپنا جائزہ نہیں لیا، خوف خداوندی پیدا نہیں کیا، نہ صرف پلٹے بلکہ اختیار کرنے والوں کو دیوانے مجنون کہے. اب اس کا اطلاق بھی اسی معنی میں، چاہے بنیاد پرست کو، چاہے دہشت گرد کو، چاہے فلاں کو فلاں کو فلاں کو، اس زمانے کے الفاظ سے وہ الفاظ تھے. اب اس لحاظ سے انسانوں کے درمیان میں رہنے کے قابل نہیں ہے سمجھو، سمجھنے لگے. یہ ساری کی ساری چیزیں کا نمونہ ہے، لیکن اس میں رجوع ہونا ہے. تو اللہ کا ارشاد ہے انا کاشف العذاب قلیلا، دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس مصیبت کو بھی ہٹاتے ہیں تھوڑی سی، کچھ مدت کے لیے، شاید مدت دنوں کی ہو سکتی ہے، مہینوں کی ہو سکتی ہے، کئی سالوں کی ہو سکتی ہے. ایسا ہوتا رہا ہے ہمیشہ. انکم عائدون، لیکن ہمیں یقین ہے مصیبت میں ایسا کیا تھا، فضا سکون دکھا تھا، تم اپنی پرانی روش پہ چل پڑو گے. یہ کیفیت چلتے رہیں گے تو کب تک؟ تمہاری موت تک، اس کے بعد یا قیامت تک. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کی تفصیل یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ کے ذریعے سے قیامت کا ذکر کر کر اس کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہے ذکر کرتے ہوئے یہ اگلی آیتوں میں آنا. سبحان اللہ.